السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد. صحیح بخاری کتاب العلم باب ہے متى يصح سماع الصغیر، بچے کا کس عمر میں حدیث سننا صحیح ثابت ہے۔ حدیث نمبر 77، محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں اقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتا مجہا فی وجہی وانا ابن 5 سنین من دلو۔ مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے اپنے بابرکت منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر چھڑک دیا اور اس وقت میں 5 سال کا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے قائم کردہ باب سے ظاہر ہے کہ آپ اس سے بچوں کا سماع حدیث اور روایت کا صحیح ہونا ثابت فرما رہے ہیں، اور اس سے حدیث پر ایمان رکھنے والوں کو بھی انکار نہیں۔ بعض بچوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، چھوٹی سی عمر میں قرآن مجید یاد کر لیتے ہیں، بہت سی احادیث اور دعائیں یاد کر لیتے ہیں۔ ہم چونکہ الحمدللہ سعودی عرب میں سال ہر سال سے آباد ہیں، اور یہاں بے شمار ایسے بچے آپ کو مل جائیں گے جو 6.5-7 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ کر کے امتحان دے کے ڈگریاں بھی لے لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے بعض بچوں کے اندر یہ خاصیت رکھی ہوتی ہے، اور اگر منکرین حدیث اس عام مشاہدے کا انکار کریں تو انہیں قرآن مجید میں سورہ یوسف پر غور کرنا چاہیے، جس میں یہ بات مذکور ہے کہ یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ ان کے بھائی جو انہیں سیر کے بہانے اپنے ساتھ لائے اور کنویں میں پھینک دیا۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 15 میں اللہ مالک کیا بیان فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ یقیناً ان بھائیوں کو ان کے اس کام کی خبر دیں گے کہ انہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی گود میں کلام فرمایا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تھا، تو ان کا گود میں بولنا اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک معجزہ تھا۔ لیکن بچپن میں ہی قرآن و حدیث کا حفظ کر لینا یا دیگر علوم حاصل کرنا یہ عام مشاہدہ ہے، کوئی عقل مند شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس حدیث سے آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبرک ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ الحمدللہ اہل الحدیث کا اس بات پر ایمان ہے کہ بہت سی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں برکت اللہ نے رکھی، آپ کے پسینے میں، آپ کے منہ مبارک میں، آپ کے جبے کو صحابہ دھو کر مریضوں کو پلا دیتے تو اللہ اس میں ان کے لیے شفا بنا دیتا۔ اس کا کوئی اہل ایمان انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ خاصہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ کے بعد یہ معاملہ پھر کسی اور صحابی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اب تو ان پڑھوں اور جاہلوں کے بالوں کو جنہوں نے اپنی گدیاں سنبھالی بھی ہیں چینلز پر بیٹھ کر بطور ہدیہ اور تحفہ پیک کر کے دیا جاتا ہے، یہ فلاں بابا جانی کے منہ مبارک ہیں اور یہ فلاں حضرت کا ٹیشو ہے جو انہوں نے ہاتھ صاف کر کے پھینک دیا تھا، وہ پھینکنے کے قابل نہیں، بطور برکت دیا جائے گا۔ ہم سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے، کیا یہ سلوک کسی نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ مرضا ان کے ساتھ کیا، حسنین کریمین کے ساتھ کیا، صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی ہستی کے ساتھ کیا؟ جب اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ نہیں کیا تو تمہارے پیر و فقیر تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ خاصہ تھا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا اہل الحدیث کو انکار نہیں ہے۔ بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر یہ باتیں پھیلاتے ہیں کہ وہ دیکھو جی جبے سے شفا لے لی گئی، منہ مبارک سے شفا لے لی گئی، بھائی وہ جبے کو پکارا نہیں گیا۔ ہم رد کرتے ہیں یا رسول اللہ مدد کا، غیر اللہ سے پکار کا، غیر اللہ کی عبادت کا، غیر اللہ سے مانگنے کا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں برکت رکھی، باعث شفا بنا دیا، تو یہ آثار کی برکت کا کوئی اہل ایمان انکار نہیں کرتا۔ لیکن یہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہو یا جبہ المدد، یہ وعدہ نہیں لگا
یہ تمہاری بنائی ہوئی ڈھکوسلے ہیں، باتیں ہیں جن کی بنیاد پر تم شرک کے دھندے کو چلانا چاہتے ہو۔ طاہر القادری صاحب نے اس حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے ان دو امور کی نشاندہی کی جو بالکل صحیح کی۔ البتہ قادری صاحب نے اس دوران تحدیث نعمت کے عنوان سے کچھ اپنے فضائل بھی بیان فرمائے، جن میں سے یہ لطیفہ بھی ہے کہ اپنے ہاں کے ایک مولوی سردار احمد گرداس پوری جو تقسیم ہند کے بعد فیصل آباد میں رہے، ان کے ہاں اپنے والد کے ساتھ جانے کا قصہ بیان کرتے ہوئے قادری صاحب نے فرمایا، میں 13ویں برس تھا جب ان سے سما کیا۔ ایک تو حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 سال کی عمر تک 3 سال کی عمر تک میں ہر ہفتے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جاتا فیصل آباد۔ 11 12 13 سال کی عمر کا زمانہ تھا، اور وہ حدیث تبرکاً، چونکہ لکھنؤ سے وہ تو فارغ التحصیل تھے، ان سے کتب حدیث کی پڑھتے اور میں ان کی گود میں بیٹھ کر سما کرتا۔ قادری صاحب کی اس کہانی پہ غور فرمائیں۔ 11 سے 13 سال تک کے لڑکے جو عام طور پر 6ٹھی 7ویں یا 8ویں کلاس کے طالب علم ہوتے ہیں، ماشاءاللہ پنجاب کے دیسی ماحول کے رہنے والے، اچھا خاصا قد کاٹ نکل آتا ہے، اس عمر کے لڑکے جوانی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کم از کم ابا جی کی گود میں بیٹھنے کی عمر نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی اتنے بڑے بیٹوں کو گود میں بٹھاتا ہے۔ لیکن قادری صاحب کا کمال ہے کہ اس عمر میں بھی یہ گود میں کھیلا کرتے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔